جب جب بگاڑ پیدا ہوگا، جب جب ادھرم پڑے گا، جب جب ادھرم کی وردی ہوگی اور پاپ پڑھیں گے، تب تک میں ہی جنم لوں گا، مختلف روپوں میں آؤں گا لیکن میں ہی آؤں گا۔ یدا یدا ہی دھرمस्य گلانم بھوتی بھارت، یہی بات کرشن جی کہہ رہے ہیں، اے ارجن یدا یدا ہی دھرمस्य گلانم بھوتی بھارت، جب جب دھرم کی گلانی ہوگی، جب جب دھرم کی گلانی ہوگی، دھرم بگڑے گا، سچائی مٹے گی، پاپ بڑھے گا، ظلم بڑھے گا، زیادتی پڑے گی، یوگے یوگے اس یگ میں میں اوتار گرہن کروں گا، کبھی رام بن کے آؤں گا، کبھی لکشمن بن کے آؤں گا، کبھی پرشوتم بن کے آؤں گا، کبھی کچھ بن کے آؤں گا، کبھی کچھ بن کے آؤں گا۔ لیکن اس بات کو تو ہندو بھی نہیں مانتا۔ اگر یہ سب ایک ہی ہے تو رام چندر جی ایک ہونا چاہیے اور کرشن جی بھی ایک ہونا چاہیے، کیونکہ کرشن جی نے کہا کہ تب تک میں اوتار گرہن کروں گا، تب تک میں اوتار گرہن کروں گا، تو ہر دور میں کرشن جی کو ہی ہونا چاہیے، لیکن کبھی کرشن ہے، کبھی رام ہے، کبھی لکشمن ہے، کبھی ہنومان ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے، کبھی کوئی ہے، 37 کروڑ سے بھی دیوتا ہے، سب کے نام بھی الگ الگ ہیں، اور ہندو بھائی بھی ان کو ایک نہیں مانتے بلکہ الگ الگ مانتے ہیں۔ تو جب جب سب کو الگ الگ مانتے ہو تو یہ بات تمہیں تسلیم کرنا پڑے گی کہ ہر دور میں ایک نبی نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجنے کے بعد اس کو اٹھایا، پھر ضرورت پڑی تو دوسرا نبی بھیجا، پھر ضرورت پڑی تو تیسرا نبی بھیجا، ایک ہی نبی کو مختلف روپ میں الگ الگ شکل میں نہیں بھیجا کہ وہ ایک ہی ہو۔ یہی سے سب سے بڑی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، ہماری یہی سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں کہ کرشن جی کو ایشور کا درجہ اللہ کا درجہ دے دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، جب بھی بگاڑ ہوتا ہے اور پاپ اور گناہ کے کام بڑھتے ہیں تب ایشور ہی کبھی کرشن بن کر، کبھی رام بن کر، کبھی ہنومان بن کر، کبھی لکشمن بن کر جنم لیتا ہے۔ وہ ایشور ہی ہوتا ہے جو منشیہ کا روپ اللہ پرتھوی پر اتارتا ہے۔ جبکہ کرشن جی کو موت آئی، کوئی بھی ہندو بھائی انکار نہیں کر سکتا اس بات کا۔ آج بھی مہا بھارت میں کرشن جی کی موت کا تذکرہ لکھا ہوا ہے کہ کرشن جی کو موت کیسے آئی۔ کرشن جی جنگل میں شکار کر رہے تھے، ایک تو سارے بھگوانوں نے شکار بھی کیا، تیر بھی چلائے ہیں، جانوروں کو مارا بھی ہے، جیو ہتیا کی پابندی سے مسلمانوں کو نام لے کر بدنام کرنے کے لیے ہے، بس دھنوش تیر سب نے چلائے ہیں، یہ سب ملے گا۔ کرشن جی چلا رہے شکار کے لیے گئے، نیند آ گئی، وہ سو گئے جنگل میں۔ یہ مہا بھارت میں لکھا ہے، ایک شکاری اور جنگل میں شکار کر رہا تھا، اس نے کسی ہرن کو دیکھا، دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، اس شکاری نے اس ہرن کو تیر مارا، کمان سے تیر نکالا اور اس نے اس ہرن کو جو تیر مارا لیکن تیر نشانے سے چوک گیا۔ کرشن جی لیٹے ہوئے تھے، تیر کرشن جی کے پیر کے تلوے میں لگا، کرشن جی کے پیر کے تلوے میں تیر لگا اور تیر پورا کا پورا کرشن جی کے پیر میں گھس گیا۔ اس تیر کے اندر زہر رکھا ہوا تھا، تیر زہر بجھایا گیا تھا، زہر تیر کے اندر لگا تھا اور پھر وش پھیلنے لگا کرشن جی کے شریر کے اندر، اور اسی وش اسی زہر کے اندر سے کرشن جی دھیرے دھیرے دلوں کو ان کے جسم میں شریر میں پھیل گیا اور اس سے کرشن جی کی مرتیو ہو گئی۔ یہ مہا بھارت میں لکھا ہے۔ آپ کسی کو بھگوان کہہ کر پھر اس کو اوتار بنا کر زمین پر لائے
اور پھر اس کو زہر کے اثر سے مار ڈالے اور وہ اتنا بے بس ہو, اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ تیر بھی اپنے پیر سے نکال نہ سکے اور اپنی جان بھی نہ بچا پائے. آپ کہیں تو غلطی کر رہے ہیں, کوئی چیز کسی غلط دشا میں نہیں جا رہی ہے جس سے ہمارے نہ تو پنڈت بنا پا رہے ہیں اور ہمارے ہندو بھائی بھائی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے. 6 سال 7 سال شادی کو ہو گئے, بیٹا بیٹی نہیں ہوا, ایک دفعہ چلے گئے داتا بن گئے. لوٹا بابا یا کچھ لوگ بنگلور میں رہتے ہوں گے, معلوم ہوگا بنگلور میں ایک بازار کا نام ہے جنگلی بابا. یہ سارے نام ہمارے رکھے ہوئے نہیں ہے کسی بھی. اگر کوئی سنی بھائی بیٹھا تو برا مت مانے, یہ نام تم نے رکھے ہیں, بورڈ لگا ہے, یہ تمہارے رکھے ہوئے نام, ہم تو لے رہے ہیں. جب سننے میں برا لگ رہا ہے تو پھر ان کو تو مار ہی ڈالنا چاہیے جو لگا رہے ہیں. جب کہنے والا آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے تو بورڈ لگانے والا. 6 سال 7 سال سے مسجد میں جا رہے ہو, بیٹا 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 اللہ بیٹا, بیٹا نہیں ہوا. ایک بار گئے بابا کے بازار میں, بیٹا ہوا, اب عقیدہ بیٹھ گیا بابا دیتے ہیں. اگر بابا میں دینے کی طاقت ہوتی تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی سے بے اولاد نہیں ہو سکتا. نہیں, بابا دیتے نہیں, بابا دعا کراتے ہیں. بابا سفارش لے کے جاتے ہیں, اے اللہ یہ میرا مرید ہے, اللہ تو اس کو بیٹا دے, تو اللہ ان کی سنتا ہے. تو چلو میں بھی بابا کا مرید بن جاتا ہوں, بابا مجھے بھی دے دے. تو دنیا میں کوئی بے اولاد نہیں ہو. کہیں بھی وہ غلطی کر رہے ہیں, ہم توحید کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں, ہم رب کی توحید سمجھ نہیں پائے. یہ کون سی توحید ہے؟ یجتیو یو بنمہ نسما دیوی شوری شاہ, یہ کون سی توحید ہے؟ یجتیو یو بنمہ, جو کچھ بھی مانگو اس سے مانگو, وہی ہے دینے والا. یہ جو کچھ بھی مانگنا ہے اس سے مانگو, وہی ہے سب کچھ دینے والا. اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. کہیں تو غلطی کر رہے ہیں. یجوید یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے, اور ہم نے 33 کروڑ دیوی دیوتا مان لیے ہیں. 33 کروڑ یہ بارش برساتا ہے. یہ اب پیسہ جو ہمارے پاس آتا ہے, ابھی جو ہم جلسہ کرنے کے بعد مائک والے کو دیں گے اور ٹینٹ والے کو دیں گے, یہ پیسہ بھی ہندو دھرم کے اندر دیوی ہے. اس کو کہا جاتا ہے لکشمی دیوی, اور سب سے زیادہ کسی دیوی کا مس یوز ہو رہا ہے. آپ دیکھیے ہو رہا کیا نہیں ہو رہا ہے. اس دیوی کی جتنی انسلٹ ہو رہی ہے کسی دیوی کی نہیں ہو رہی. چناؤ میں کسی کو خریدنا ہو تو اسی دیوی کا استعمال ہو رہا ہے. کسی کا ووٹ خریدنا ہو تو یہی دیوی لگائی جا رہی ہے. جو دے رہا ہے وہ بھی دیوی بھی دے رہا, اور جو لے رہا وہ بھی دیوی لے رہا. دینے والا لکشمی دیوی دے رہا ہے اور لینے والا لکشمی دیوی لے رہا ہے. پکڑی جاتی ہے, ضبط بھی ہو رہی ہے. کبھی کبھی کورٹ کے آدیش پر ضبط ہو جاتی ہے, سیل کر دو. سب سے زیادہ یہ دیوی سیل بھی ہوتی ہے. 40 منٹ گڑے بھی اگر ایک بار بیٹھ گئے کہ چوہے کی سواری کر لی تو وہ بھی دیوتا ہو گیا. چوہا بھی ہندو دھرم کے اندر چوہا بھی دیوتا ہے. ناگ دیو
नाग भी देवता है और 33 करोड़ देवी देवताओं में हर एक से मांगा जा रहा है। बल्कि हमारे हिंदू भाई भी अगर देखा जाए तो बंदर की भी पूजा करते हैं। बंदर की वो कहते हैं कि हनुमान जी की सेना लेके निकले थे रावण का साम्राज्य खत्म करने के लिए। वो बामर बंदरों को लेके निकले थे तो बंदरों ने हनुमान जी का साथ दिया था। हनुमान जी बंदरों के सरदार थे तो क्यों ना बंदर को भी भगवान का दर्जा दे दिया। कितने भगवान मान लिए गए। मुसलमानों में सिर्फ भगवान कहा नहीं गया लेकिन ताकतदारी भगवान की दे दी। मुसलमानों में अल्लाह का कहना बाकी रह गया। अल्लाह नहीं दे लेकिन ताकत इतनी दे दी शायद अल्लाह के पास भी उतनी ताकत है। और शायद गलत मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि बाकायदा इन कवालियों में ये कहा गया खुदा के पढ़ने में बहुत के सिवा रखा ही क्या है। खुदा के पढ़ने में बहुत के सिवा रखा ही क्या है। ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना है। अब आप अंदाजा लगाए अल्लाह को कहाँ कर दिया, कुछ नहीं, और सारी खुदाई मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बाप जानते हो कितने बड़े। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने अपने बाप को काफिर कहा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की कहते थे कि मैं तो अपने बाप के घर में ऐसे पैदा हुआ जैसे आदर के घर में इब्राहिम पैदा हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसके घर में पैदा हुए? आदर के। आदर बुत परस्त था, मेरा बाप भी बुत परस्त था। ये किसने कहा? अबुल कलाम आजाद। क्यों? क्योंकि अबुल कलाम आजाद ने अपने बाप को ये शेर पढ़ते हुए सुना था। अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि मेरे बाप ये शेर पढ़ा करते थे, सबका खुदा खुदा है, सबका खुदा खुदा है, मेरा खुदा मोहम्मद है। लोगों तुम्हारा खुदा खुदा होगा, आसमान पर जो है वो तुम्हारा खुदा होगा, मेरा खुदा तो मोहम्मद है। अब गौर करो, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाप का अकीदा ये था, इसलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ये कहते थे कि मैं अपने मुशरिक और काफिर बाप के घर में पैदा हुआ हूँ। अंदाजा लगा सकते हैं आप। खुदा के पढ़ने में बहुत उसके सिवा रखा ही क्या है। ले लेंगे मोहम्मद से जो कुछ लेना होगा। अब रह क्या गया। देवी चोरी विचा मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। आइए इसके बाद आप कुरान की चंद आयतें पढ़ते हैं और इन चंद आयतों को पढ़ने के बाद आप रिजल्ट और नतीजा निकाल लीजिएगा। आइए अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह किसको कह रहा? जब भी कोई चीज मांगने की जरूरत पड़ जाए, जब भी कोई चीज जरूरत हो तुम्हें किसी चीज की, तो किससे मांगोगे? अल्लाह फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार को सुनूंगा, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी फरियाद सुनूंगा, मैं तुम्हारी फरियाद नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ तो अल्लाह ने क्लियर कर दिया मुझसे मांगो, और फिर अपने अलावा दूसरे से मांगने से मना भी कर दिया। अपने अलावा दूसरे से मांगने से मना भी कर दिया। मना कहाँ किया? वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुका फइन फअलता फइन्नका मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुका फइन फअलता फइन्नका मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो मा ला यनफउका, जो तुम्हें न नफा दे सकता है, वला यदुर्रुका, और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। फइन फअलता फइन्नका मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिम तुम्हारे किए जाओगे। अल्लाह ने मना कर दिया मुझे छोड़कर किसी को मत पुकारो, और अगर मुझे छोड़कर किसी और को पुकारोगे तो तुम जालिम लिखे
لیتے جاؤ گے ظالم، اللہ کا حق مار کر تم دوسرے کو، یہی تو ظلم ہوتا ہے. میرا حق ہے، میرا حق مار کر تم کسی کو دے دو تو یہ میرے اوپر ظلم ہے نا. دعا اللہ سے کی جائے، پکارا اللہ کو جائے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر یا کسی دوسرے کو دینا تو یہ اللہ پر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے کہا تم ظالم لکھے جاؤ گے. اچھا دیکھیے، دو چیزیں میں نے پیش کر دی. ایک تو یہ کہ اللہ نے کہا مجھے پکارو، دوسرا اللہ نے کہا میرے علاوہ کسی کو مت پکارو. اب تیسری چیز جو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں بہت قیمتی ہے، بہت پہلے سنیے. اللہ نے تیسری جگہ یہ بھی فرما دیا مجھے چھوڑ کر تم جن کو پکارو گے ان کی حیثیت بھی دیکھ لو، مجھے چھوڑ کر تم جن کے پاس جاؤ گے ان کی طاقت بھی دیکھ لو، وہ کتنے طاقتور ہیں یا کتنے کمزور ہیں، ان کی بے بسی بھی دیکھ لو، ان کی لاچاری بھی دیکھ لو. اب اللہ ان کی لاچاری بتا رہا ہے، مجھے چھوڑ کر تم جن کے پاس جاؤ گے ان کی بے بسی اور لاچاری بھی دیکھ لو. اب لاچاری بتا رہا، لاچاری دیکھیے. اب سمجھے لاچاری، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وهو الطالب والمطلوب. لاچاری دیکھیے. اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی مدد مانگتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کے بھی آسمانوں پہ جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کہاں پہنچا دیا؟ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے سب مل جائے. اب سب مل جائے، آپ اشارہ سمجھ سکتے ہو، سب مل جائے گا مطلب کیا ہے؟ سب مل جائے، ایک نہیں. علامہ احسان الہی ظہیر اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، بریلی سے بغداد تک اور کشمیر سے کنیا کماری تک سارے بابا مل جائیں. ایک بابا نہیں، سب مل جائیں، اور سب مل کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور یہ حقیقت ہے. کیا کوئی ایک مکھی بھی پیدا کر سکتا ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، اس میں تو جان ڈالنا پڑے گی، اس کو اڑانا پڑے گا. یہ سب مل جائیں تو ایک گیہوں کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک چاول کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک مکئی کا دانہ نہیں بنا سکتے، ایک جو کا دانہ نہیں بنا سکتے. جو بے جان چیز پیدا نہیں کر سکتا وہ جاندار چیز کا پیدا کرے. توحید دیکھیے، اللہ نے کہیں کر رہے ہیں مسلمان بھی اور ہمارے ہندو بھائی بھی. مائک میں جائیں گے، ابھی تو ہلکے ہلکے لے رہے ہیں، بعد میں جنریٹر چلائیں گے. ان سے کہو کہ پیچھے سو جاؤ جب تک تم نے کوئی پھل کھول سو نہیں آئی. یہ لوگ آئے تو صرف بکرے کا گوشت کھا رہے. گوشت گوشت کھائے تو کھانے کے بعد اب نیند آئی. آپ لوگوں کو تو پہلے کا انتظام کرنا ہے. کھانے کا انتظام کب ہوگا؟ جلسہ ختم ہوگا. آپ لوگ پہلے کھلا کے سب کو سست کر دیتے ہیں، سب کو سست کر دیں گے تو ظاہر شروع میں جو مولانا بول رہے ہیں ان کو ڈگار آ رہی ہوگی، کھاتے بھی آ رہے ہیں. آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں کہ اللہ کے رسول کو پیٹ میں پتھر باندھ دیتے ہیں، بھی ڈگار لے رہا کچھ. میں نام نہیں لے رہا، لیکن ایک شخص کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں اس علاقے میں. اللہ کے نام نہیں لوں وہ صرف کھانا ہی کھانے آتا ہے. 15 سال کا میرا تجربہ ہے، 15 سال کا نام نہیں لوں.
صرف کھانا کھانے آتا اور کھانا کھا کبھی بھی کسی مولوی کی تسلی نہیں کرتا اور صرف مولانا جرجیسی کی نہیں، مجھے پتا چلا ہے باوجود شرائط سے کہ آپ کی نہیں ہوتی پھر بھی کیوں ایسے ایسے لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی، اور آپ لوگ بھی اچھا کھلا دیتے ہیں. ارے ایک سنت پر بھی عمل کر کے دکھاؤ، لوکی روکی پکاتے کبھی اردو پکا دینا تھا، پھر دیکھتے کتنے لوگ آتے ہیں. بمبئی کے لوگ ہیں، سب سیٹ لوگ ہیں، اچھا اچھا تعاون کر دیتے ہیں. آپ لوگ بھی مولوی لوگ بیٹھے حدیث اچھا کھلاؤ. ارے ہم کہہ رہے وہ بھی تو اچھا ہی ہے. ایک دن کدو اور چنے کی دال پکا کے دکھا دیا اور پھر دیکھیں کتنے لوگ سننے آتے ہیں. جو سننے والے ہوں گے وہ اوریجنل سننے والے ہوں گے اور جو کھانے والے ہوں گے وہ اپنے آپ پکڑ جائیں گے. اب بتاؤ اسٹیج پر جرأت دیکھو، بہادری دیکھو، جگر دیکھو، کلیجہ دیکھو. اسٹیج جرأت و بہادری کے ساتھ. چلیے میرے بھائیوں آگے چلیے. تو جائے گا تو مجھے معلوم ہے کہ بولوں گا تو جائے گا. تو سنیے بے بسی اور لاچاری کہاں تک پہنچا دیا. یہ سب مل کر ایک اچھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. اور مکھی تو اللہ نے کہا ہے. ہم کہتے ہیں گیہوں اور چاول اور باجرہ اور مکئی کا ایک دانہ نہیں بنا. اور پھر اللہ نے اور آگے مذاق اڑایا. مکھی بنا کر جان ڈال کر اس کو اڑانا تو بہت دور کی بات. یہ تو کیا کرے گا؟ تیری نانی مر جائیں گی، ٹھنڈی کا دودھ تجھے یاد آ جائے گا. اتنا بڑا کارنامہ تو انجام نہیں دے پائے گا. چل اتنا ہی کر کے دکھلا دے. مکھی تیرے کھانے کی جس چیز پر بیٹھی، جیسے ابھی آپ نے پانی پلانے کے لیے ہمارے سامنے جو مٹھائی رکھی ہے، مولانا جرجیس کی مٹھائی پر وہ مکھی بیٹھ گئی اور تھوڑی سی لے کر اڑ گئی. مکھی کتنا لے کے اڑ گئی؟ تھوڑا ہلکا سا ایک چینی کا دانا، شکر کا ایک دانا، ہلکا سا چیونٹی کے سر کے برابر مکھی لے کے اڑ گئی. مولانا جرجیس اب آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. گلا پھاڑ لو، دو چیخ لو، چلا لو، لوگوں کو بول کر اپنے فیور میں کر لو، سب کر سکتے ہو، لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی کو پکڑ لو جو تھوڑی سی مٹھائی لے کر بھاگ گئی ہے. اس مکھی کو پکڑ کے اس سے جو مٹھائی لے گئی ہے اس سے وہ چھین کر واپس لے لو. واپس نہیں لے سکتے ہیں جرجیس صاحب. اسٹیج میں بیٹھے ہوئے کتنا بھی بڑا بول دی، کوئی واپس نہیں لے سکتا. اللہ نے یہ چیلنج ان کو کیا ہے جن کو اللہ کو چھوڑ کر کے ڈالا جا رہا ہے. اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چلی جائے، چھین کر چلی جائے، لے جائے، تو یہ اس مکھی کو پکڑ کر وہ چیز واپس نہیں لے لیتے، نہیں لے سکتے. اور پھر اللہ نے ایک اور ٹوٹا مارا. بے بیٹی بیٹے ہو دونوں ہندو بھی بیٹھے مسلمان بھی ہیں، دونوں سے کہہ رہا ہوں، ہر شنکر کو شنکر بنانے والوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر اونچی جگہ پر کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ماننے والوں، کوئی نہ کوئی داتا گنج خرید گنج کھکر گنج لوٹا بابا پوٹا بابا ٹکا بابا مٹکا بابا، یہ سب ماننے والوں دونوں کو کہہ رہا ہوں، دونوں کہیں غلطی کر رہے ہیں، کہیں غلطی ہو رہی ہے.
اللہ کہہ رہا ہے مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور اور جس سے پکار رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور کو پکار رہا ہے، عقل ماری گئی ہے، بندہ بندے سے مانگ رہا ہے، مخلوق مخلوق سے مانگ رہا ہے، بے کے پاس جا رہا ہے، لاچار کے پاس جا رہا ہے، کمزور کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا میرے پاس آؤ، اس سے کیا مانگا ہے؟ دل چاہتا ہے قرآن کی ایک آیت اور سناؤں اور لاچاری بتاؤں، بے بسی بتاؤں، بے بسی۔ والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم۔ یہاں پر بے بسی دیکھیے آپ اور سنیے، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، لو جن کو بھی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، والذین تدعون من دون اللہ من دونه، اللہ کے علاوہ اس کے کو چھوڑ کر تم جس کے پاس بھی جا رہے ہو، جس سے بھی بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، آج فرمایا دل کے کئی کا سوال کر رہے ہو، تم اس سے بیٹا بیٹی مانگ رہے، وہ تو اتنے کمزور ہے، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، ماں یملکون من قطمیر جانتا ہے، ماں یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ گٹھلی کا چھلکا، کھجور کھاتے ہیں نا، کھجور کھانے کے بعد گٹھلی پھینکتے ہیں، گٹھلی کے اوپر بھی اگر ناخن مارو ہلکا سا تو اس کے اوپر بھی ہلکا سا ایک ہلکی سی ہلی نکلے گی، کھجور کے اوپر بھی ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، ایسے گٹھلی کے ایسے کریں گے تو آپ کو ہلکی سی ہلی پرت نظر آئے گا۔ اللہ کا کھجور کی گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی، اس گٹھلی کے مالک نہیں ہے، گٹھلی کے اوپر کی بھی مالک نہیں ہے، یہ دونوں کھجور کی گٹھلی بھی نہیں دے سکتے، اس کے اوپر کا پاپا بھی نہیں دے سکتے، بیٹا بیٹی بولے کیا دیں گے، مایا دیں گے، تمہاری عورتوں کے چکر میں تمہاری عورتوں کو لے کر تمہاری بیٹیوں کو لے کر بھاگ جائے گا۔ یہی ہو رہا، یہی ہو رہا۔ مولانا صاحب دیکھو میری بیٹی کو کیا ہو رہا ہے، بیوی بیٹی کر رہے آگے، اب مولانا کو بہانا مل گیا اس کے اوپر بہت بڑا والا ہے، اس کا جنات اتارنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے اتار دیجیے مولوی صاحب، اس کو کمرے میں لے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب چلیے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری بیوی، تم نہیں جا سکتے، میں اکیلے جاؤں گا۔ کیوں؟ ارے پاگل، اس کا جنات اتاروں گا، اگر تم رہو گے تو اس کا اتر کے تیرے اوپر آ گیا تو ہاں اس کو ڈرا دیا بیچارے، آپ بھی ڈر گیا، نہیں لے جائے اندر لے جائے، ملائی دوا پانی میں نیند کی گولی پاؤڈر لو پیو، کیا ہے پڑا ہوا پانی ہے، میں کیوں پیوں؟ ارے یہ پیو گی پڑا ہوا پانی تو جنات آئے گا تمہارے اوپر، پلا دیا بیچاری 10 منٹ کے بعد بے ہوش، عورت بے ہوش، مولوی آسرام بن گئے، اس کا آدمی سمجھ رہا جنات اتر رہا، جنات اتر رہا، پھر آج مولوی اتر رہا ہے۔ بچے کہاں سے آ رہے ہیں ہمیں بتاتے ہو؟ تم جس اسکول میں پڑھتے ہو اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہتا ہے، مجھے بھی ایسے بنا رہے ہو، مزہ بیٹا ملتا ہے، بیٹا کہاں سے ملتا ہے ہمیں بس بتاؤ، بیٹے کیسے ملتے ہیں؟ اللہ کے در سے بیٹا میں ملے گا،
یہ بابا کہاں سے دے رہے ہیں اسی طریقے سے معلوم فیکٹری کہاں کھلی ہے، یہ گنگا جل کہاں سے آ رہا ہے مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ مولانا صاحب ایسا بولو گے تبھی تو کیس ہوتے ہیں، ہمیں کیس منظور ہے لیکن بولیں گے آج ہم نے سمجھوتا نہیں کیا، اتنے کیس چلے منظور ہے، کل کی تاریخ میں جا رہا ہوں بنارس کورٹ میں، کل اور پرسوں دونوں دن رہتا ہے کورٹ میں، لیکن جا رہا ہوں فیس کر رہا ہوں، لڑوں گا، کورٹ کروں گا، کچہری جاؤں گا، سب کچھ کروں گا، لیکن سمجھوتا جس میدان میں عزت کے لیے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا سمجھوتا کرے گا۔